شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک نوجوان جو کہ سخت گناہگار تھا، ماں اسے سمجھاتی، اس کے اعمال بد پر دل جلاتی، مگر کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو پاتی۔ اسی حال میں اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ماں بڑی رنجیدہ ہوئی۔ چند روز بعد ماں نے اپنے مرحوم بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہے۔ یہ دیکھ کر ماں کو زبردست صدمہ پہنچا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ خواب میں بیٹے سے ملاقات ہوئی، لیکن اب کی بار وہ نہایت اچھی حالت میں تھا۔ ماں نے اس خوشگوار تبدیلی کا سبب پوچھا۔ کہنے لگا، پیاری امی، میرے گناہوں اور بد اعمالیوں نے مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک دن ایک گناہگار مسلمان ہمارے قبرستان سے گزرا۔ قبریں دیکھ کر اس کو اپنی موت یاد آ گئی۔ اس نے اپنی خطاؤں اور قبر و حشر کی ہولناکیوں پر غور کیا تو خوف خداوندی سے لرز اٹھا، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور آئندہ نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ پھر چند آیات قرآنیہ اور 20 بار درود پاک پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا۔ اس ثواب سے مجھے بھی حصہ ملا، جس کے صدقے عذاب سے نجات اور یہ عظیم الشان مقام مجھے نصیب ہوا جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں۔ اے امی جان، یاد رکھیے، رحمت عالمیان شافع آسیاں مونی سے بے کساں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے، بنی اسرائیل کا ایک مغرور اور موت سے یکسر غافل شخص ایک روز اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ خلوت یعنی علیحدگی میں تھا۔ دریں اثنا ایک شخص گھر میں آ داخل ہوا۔ یہ دیکھ کر اس نے گرج کر کہا، تو کون ہے؟ تجھے گھر میں اس طرح داخلے کی اجازت کس نے دی؟ جواب ملا، مجھے اس گھر اور کل جہان کے مالک حقیقی عز و جل نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ مجھے کوئی دربان یعنی چوکیدار نہیں روک سکتا، تو تو کیا بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی میں اجازت نہیں لیا کرتا، اور کسی کا رعب و دبدبا میری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر اس سرکش آدمی پر خوف طاری اٹھا اور لرزتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا۔ پھر نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ کہنے لگا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ حضرت ملک الموت ہیں علیہ السلام۔ جواب ملا، ہاں
وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا کیا اتنی مہلت مل سکتی ہے کہ میں اثر نو عہد کروں اور گناہوں سے توبہ کر لوں؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے فرمایا اب مہلت نہیں مل سکتی، تیرا وقت پورا ہو چکا۔ اس نے کہا آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ ملک الموت نے فرمایا تیرے اس عمل کی طرف جو تو نے آگے بھیجا ہے اور اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے بولا میں نے تو کوئی نیک عمل آگے نہیں بھیجا اور نہ ہی کوئی اچھا گھر تیار کیا ہے۔ ملک الموت نے فرمایا پھر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف جو گوشت پوست کو نوچ لے گی۔ اس کے بعد اس کی روح نکال لی اور وہ اپنے گھر والوں کے سامنے مردہ حالت میں گر گیا۔ اب کوئی چیخ رہا ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر اس کے گھر والوں کو اس کے برے انجام کی اطلاع ہوتی تو اس سے زیادہ روتے۔ عزیزہ یاد کر جس دن کہ اسرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، یہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی نقل کردہ اس حکایت سے درس ملا کہ موت کا فرشتہ کسی کو توبہ کی مہلت نہیں دیتا۔ یہ روز بروز اٹھتے جنازے ہمیں خبردار کرنے، جھنجھوڑنے اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننے کی صدائیں دے رہے ہیں، مگر اس پر کان وہی دھرتا ہے جسے آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔ آئے دن موت سے ہم کنار ہونے والوں میں جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی اور بچے بھی۔ موت کسی کی عمر و مرتبہ نہیں دیکھتی، موت کسی کی ناداری و مالداری کی پرواہ نہیں کرتی، موت کسی کی مشغولیت یا فرصت کو خاطر میں نہیں لاتی۔ موت دولہا کو عین بارات میں سے اچک لیتی ہے۔ موت سانسیں پوری ہو جائیں تو گھڑی بھر میں قبر کے حوالے کر دیتی ہے۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ جو نادان یہ ذہن بناتے رہتے ہیں کہ آخری وقت میں توبہ کر لیں گے، ابھی رنگ رلیاں منا لو، ابھی موج کر لو، ابھی تو جوانی ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو یوں کر لیں گے، اون کر لیں گے، شادی ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لیں گے، 2 بچے ہو جائیں گے تو قافلوں میں سفر بھی کر لیں گے، تو فلاں کر لیں گے۔ وہ سخت غلطی پر ہیں کہ موت پوچھ کر اور اجازت لے کر نہیں، ایک دم اور اچانک آ جاتی ہے اور کیا کرایا سب دھرا رہ جاتا ہے۔ سنو سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ میرے آقا نعمت
امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوب غور کیجئے اور اپنے آپ کو ڈرائیے۔ بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ یہ ڈگری لے لوں، وہ سند حاصل کر لوں، یہ سرٹیفکیٹ ذرا مل جائے، اتنے سال کا کورس کر لوں تو پھر یوں کروں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، تو پھر داڑھی بھی رکھوں گا۔ نہیں نہیں، آج اور اب بھی اسی وقت توبہ کرنے ہی میں عافیت ہے، ورنہ موت پوچھ کر نہیں آئے گی۔ کہ ابھی صاف صاف قرآن کا حکم آپ نے سنا، تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ یا اللہ تھوڑا سرٹیفکیٹ لے لیتا، 2 سال کی بات تھی، تو نے اچانک موت دیتی۔ میں نے MBBS کا ابھی تو ایگزام دیا تھا، میری ہاؤس جاب کی بھی مجھے مہلت نہ ملی، سرٹیفکیٹ ملتی، میں پرائیویٹ کلینک کھولتا یا اچھی تنخواہ پر جاب کرتا، تھوڑے پیسے جمع کر لیتا، شادی کر لیتا، بال بچے دار ہو جاتا، ذرا زندگی کے بہاریں لوٹ لیتا۔ میں نے تو ساری زندگی پڑھائی میں گزاری تھی کہ میرا مستقبل روشن ہوگا۔ افسوس اس مستقبل کی روشنی کو پانے کے لیے میں غافل ہو گیا، مجھے یہ سمجھ ہی نہیں رہی کہ اصل مستقبل تو قبر روشن کرنے کا نام ہے۔ یہ دنیا کا مستقبل روشن کرنے میں نہ حلال دیکھا نہ حرام، میں کوئی ایجوکیشن میں پڑھتا رہا، لڑکیوں سے نظر بازی کرتا رہا، بے تکلفی کے ساتھ پڑھتا رہا۔ یا اللہ تو نے مجھے کوئی مہلت ہی نہ دی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ تو اگر کل مرنے کے بعد یہ پچھتاوا اور کہنے لگے بندہ کہ مولا میں نے پکی نیت کی تھی کہ میں نمازی بن جاؤں گا، جمعے سے نماز شروع کر دوں گا، رمضان سے نماز شروع کر دوں گا، حج پر جاؤں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، مگر مجھے کیا پتا یہ تو شیطان کا دھوکہ تھا، شیطان نے مجھے باولا کر دیا، پاگل بنا دیا۔ لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھتے تھے لیکن میری جہالت نے مجھے مار دیا، مجھے احساس ہی نہ رہا کہ موت تو اچانک آتی ہے، بول کر پوچھ کر اجازت لے کر وارننگ دے کر نہیں آتی۔ وارننگ مل چکی، سب کے لیے بلیک وارنٹ گویا جاری ہو چکا کہ سب کو مرنا پڑے گا۔ کیسے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ عز و جل نے عام اعلان کیا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ تو اب جبکہ یہ بالکل اعلان ہے، کنفرم ہے، آئے دن جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن افسوس یہ احساس نہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ اجل یعنی موت، اجل نے نہ کسرائی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ ساڑا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، اے غفلت کی نیند سونے والوں، اے لمبی لمبی امیدیں پالنے والوں، ڈگریوں اور سرٹیفکیٹس کا انتظار کرنے والوں، کہ فلاں ڈپلوما کر لوں تو یہ کر لوں تو وہ کر لوں تو ہوائی جہاز اڑانا سیکھ لوں۔ ہوائی جہاز اڑانا کس نے دیکھا ہے؟ کہیں تمہاری روح نہ پرواز کر جائے اس سے پہلے کہ تم ہوائی جہاز کو پرواز کے پر لگاؤ۔
ابھی اسی وقت توبہ کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. نہ تمہارا سر آ کر بچائے گا، نہ تمہارا لیڈر آ کر بچائے گا، نہ تمہارا سردار آ کر بچائے گا، نہ تمہارا کوئی پیشوا آ کر بچائے گا، نہ تمہاری ماں آ کر بچائے گی، نہ تمہارا باپ آ کر بچائے گا. قبر میں تمہارا لاڈلا بیٹا بھی ایک لمحے کے لیے اندر نہیں آئے گا. قبر میں تم ہوں گے اور تمہارا عمل ہوگا اچھا یا برا. تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نازک واللہ العظیم بے انتہا نازک. کانٹا چبھ جائے تو نہ سہا جائے، کیڑی کاٹ لے تو اچھال دے، لال بے کپڑوں میں گھس جائے تو تگنی کا ناچ نچا دے. تو یہ نازک وجود بچھو کا ڈنگ کیسے سہ سکے، سانپ کی کاٹ کیسے برداشت کرے؟ نہیں کر سکے گا، خدا کی قسم نہیں کر سکے گا. تو اے کاش ان سارے بخشے گئے انہی کے تو فیض ہماری اب تک جبکہ بخشش نہ ہوئی ہو، اے کاش ہماری بھی بخشش ہو جائے، ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے. اے مالک ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں. بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ ہو یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، اللہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موت تو آنی ہی ہے، لیکن اس آنے کے بھی کیا کیا اور کیسے کیسے اسباب ہیں. کبھی حادثات جان لیوا تو کبھی حد سے زیادہ خوشی جان نکلنے کا سبب، کبھی بچوں اور بوڑھوں کو موت کی ہوا خشک پتوں کی طرح اڑا کر لے جاتی ہے، اور کبھی عین عالم شباب یعنی بھری جوانی میں زندگی کا غروب آفتاب، کسی بد نصیب کی موت گناہوں کی حالت میں تو کوئی خوش نصیب اطاعت الہی میں موت کے آغوش میں جا سوتا ہے. وہ اسلامی بھائی اور وہ مدنی چینل کے ناظر غور فرمائیں، جو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے. یقیناً موت کا وقت مقرر ہے، مگر ہمیں علم نہیں. حالات بگڑتے اور فساد برپا ہوتے دیر نہیں لگتی. خدا نہ خواستہ آپ سڑکوں پر نکل کر تانک جھانک دھینگا مشتی عیاشی و فحاشی کے مرتکب ہو رہے ہوں، اور اسی دوران موت کا گولہ آ کر آپ کے چیتھڑے اڑا دے تو غور فرمائیے کیا بنے گا. گناہ کرتے ہوئے موت سے ہمکنار ہونے والے بروز قیامت کس قدر رسوا ہوں گے. البتہ نیک اعمال کرتے، نیکی کی دعوت عام کرتے اور سنتیں سیکھتے سکھاتے ہوئے، حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے، سبز سبز گنبد کے جلوے دیکھتے ہوئے موت کو گلے لگانے والے انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت رب تعالی کی رحمت سے خوشی و مسرت سے جھومتے ہوں گے. قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا.
آپ کے عشق میں اے کاش کہ روتے 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے عشق میں اے کاش 100 کروڑ کاش یا رسول اللہ، آپ کے عشق میں اے کاش کہ روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف۔ یا رسول اللہ، مدینے کی فضائیں ہوں اور میں خاک پر آ پڑوں اور میری نظر آپ کی دیوار کی طرف لگی ہوئی ہو اور میری روح پرواز کر رہی ہو، اے کاش اے کاش 100 کروڑ کاش۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت سمجھنے کی باتیں ہیں کہ موت تو ہر حال میں آنی ہے، ہمیں گناہوں میں کیوں موت آئے، تو گناہ کریں کیوں، ایسا رسک لیں کیوں کہ ہم جیسے بہت سے شراب کے نشے میں مر جاتے ہیں، زیادہ ڈوز لے لیتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، یا بعض اوقات زہریلی شراب کی وجہ سے پوائزن ہو جاتا ہے اور شراب پینے کی وجہ سے کئی لوگ دم توڑ جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے دیکھتے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے دیکھتے چھت گر جائے، خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جائے، سیلاب بہا کر لے جائے، موت کے بہت سارے اسباب ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہ جائیں اور اللہ نہ کرے کہ کوئی برے حال میں ہماری موت واقع ہو۔ اس لیے ہر گناہ کرتے ہوئے بندہ ڈرے کہ یوں مر جاؤں گا تو اس طرح مر جاؤں گا، تو اس طرح مر جاؤں گا، تو اس حالت میں مر جاؤں گا، تو اس حالت میں مر جاؤں گا۔ تو اپنی حالت درست رکھے، اپنا ظاہر بھی اچھا رکھے، باطن بھی اجلا رکھے، ستھرا رکھے، یہ نہیں خالی ظاہر بنا دیا اور باطن گندا ہے اور خدا نہ خواستہ پھر موت بری ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ جہاں بھر میں جو تیرے نیک بندے ہیں انہی کا واسطہ ہماری موت اچھی ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ یا اللہ اگر ایمان سلامت نہ لے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اخباری خبر ہے، تھوڑے برس گزرے ہیں، ایک نوجوان، اس کی اپنی شادی ہو رہی تھی اور شادی کارڈ تقسیم کرنے کے لیے موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل کر رکھ دیا، بیچارے دولہے نے وہیں دم توڑ دیا، اس کی شادی کے ارمان ادھورے رہ گئے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوئی شخص خاص زندگی کی کتنی بہاریں دیکھنے میں کامیاب ہو جائے، بالآخر
اسے موت سے ہم کنار ہونا ہی پڑے گا. کوئی چاہے دنیاوی روشنیوں کے کتنے ہی مزے لوٹ لے، پھر بھی اسے قبر کی اندھیریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. روزانہ نہ جانے کتنے ہی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں. موت بچپن میں بھی آتی ہے، جوانی میں بھی آ دبوچتی ہے. بڑے سے بڑا پہلوان بھی موت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگرچہ بوڑھا ہونے کی امید ضرور ہوتی ہے، تاہم بسا اوقات موت اچانک نوجوان کو آ کر آ گھیرتی ہے اور بوڑھا زندہ رہ جاتا ہے. ہر کمال راز والے سچ ہے غافل ہوشیار، بڑے بڑے اس خاک میں دیکھیں گے خود کو ایک دن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 64 صفحات پر مشتمل رسالے امام حسین کی کرامات صفحہ 47 تا 49 پر ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سر ہے. یزید پلید 39 سال کی عمر میں مرا. ان مانو کر وہ جوان تھا، لیکن اس کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا. اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا علیہم الرضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا. جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا. وہ بدنصیب یزید صرف 3 برس اور 6 یا 7 ماہ تخت حکومت پر شیطنت کر کے 15 ربیع النور شریف سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے ہوارین میں مارا گیا. یعنی صرف 39 سال کی عمر تھی اس کی، مارا گیا. اس کے مرنے کے بھی غریب و عجیب واقعات ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک رومیو نسل لڑکی کی مجازی محبت میں گرفتار ہوا. وہ لڑکی اس سے سیٹ نہیں تھی، مگر اس کے ماتحت تھی نا، حکومت تھی اس کی. خیر آخر کار اس لڑکی نے اس سے جان چھڑانے کا عزم کیا کہ اب میں اس سے پیچھا چھڑاؤں. تو اس نے ایک بار اس کو پیغام دیا کہ ہم رنگ رلیاں منائیں گے، لیکن تم اکیلے ہو تو کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. وہ شہوت کا مارا قبول کر لیا اس نے، اور لڑکی نے ایک ویرانے کی جگہ اس کو بتا دی کہ فلاں جگہ تم پہنچو. تو وہ پہنچ گیا. اب وہ لڑکی بھی وہاں پہلے سے منتظر تھی. اس نے خوب اس کو شراب پلائی، کیونکہ اول درجے کا شرابی تھا یہ بدبخت. شراب کا نشہ جب خوب اس پر آیا، بد مست ہوا، تو اس نے گندا ارادہ کیا، ہاتھ بڑھائے، وہ پیچھے ہٹی، اور اس نے پہلے سے زہر بجھا خنجر چھپا کر رکھا، اس نے نکالا. بولا جو اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا تھا، تو اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ بے وفائی کرنے کی سزا یہ ہے، کر کے اس نے وہ خنجر اس کو گھونپ دیا. وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا. چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی. چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے. آخر کار اس کے حوالی موالی ڈھونڈتے پھرتے حمص کے کہیں جنگل میں یہ کیس ہوا تھا غالباً، ڈھونڈتے پھرتے وہاں پہنچے، اور اس کے وہ لاش کے بچے کچے اجزاء جو تھے، اب وہ لانے ایسا تھا نہیں، کہتے ہیں کہ وہیں گڑھا کھود کر داب آئے اس کو. یہ اس کا انجام. دنیا پرستی، دنیا کی محبت، اقتدار کی ہوس رکھنے والوں کے لیے اگر اس میں بھی عبرت نہیں ہے تو پھر عبرت کہاں ملے گی؟ صرف حکومت کے نشے میں اس بدبخت نے اتنا بڑا اقدام کیا تھا، جس کی سزا اس کو بہت جلدی مل گئی. اور مختلف باتیں بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کتابوں میں. ایک یہ کہ وہ بندر پالتا تھا، بندر پالنے کا شوق تھا، جو ایک بار بندر ہی نے اس کو سزا دے دی، اس کو چک مار لیا، کاٹ لیا اس کو، وہ زہر چڑھ گیا اور یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
مقصد یہی ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، دنیا کی محبت کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ بڑے بڑے آئے، فرعون آیا، آج کون اس کا نام لیوا ہے؟ نمرود کا آج کون نام لیوا ہے؟ شداد اور حمان کو آج کون ماننے والا ہے دنیا میں؟ قارون کی آج کون فضیلت بیان کرتا ہے؟ جتنے بھی ظالم آئے اپنے انجام کو پہنچے، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ اور آخرت کا معاملہ الامان والحفیظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی موت کو مت بھولیے کہ موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ پیچھا کیے چلی آ رہی ہے، اور موت آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر جوانی میں ہی گھیر لیتی ہے۔ اس کے باوجود نوجوانوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، غفلت میں پڑے، غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ جان اچھی ہے، صحت اچھی ہے، چار دوستوں کی چنڈال چوکڑی میں بیٹھ کر گپے مارنا اچھا لگتا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے جانے کی توفیق نہیں ہے، بری صحبتوں نے برباد کر رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی، یہ دوست آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ آپ کو نمازیں کام آئیں گی، اچھے عمل کام آئیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کام آئیں گے، نیکی کی دعوت کے علاقائی دورے آپ کو کام آئیں گے، سنتوں بھرے درس آپ کو کام آئیں گے، سنتوں بھرے اجتماع آپ کو کام آئیں گے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جوانی ہی میں نیک اعمال شروع کر دیجئے، ورنہ بڑھاپے تک جی بھی گئے تو شاید عبادت اور ریاضت کی قوت نہ رہے گی، اور جوانی کے گزرے ہوئے دنوں پر دستے حسرت ملتے رہ جائیں گے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیے کہ چند نوجوان کھڑے ہنس رہے تھے، دری اثنا ایک بوڑھے صاحب وہاں آ نکلے اور زمین پر بیٹھ گئے اور ٹٹول ٹٹول کر کچھ ڈھونڈنے لگے۔ نوجوانوں نے پوچھا، بابا جی کیا گم ہو گیا ہے؟ کہا، جوانی، اسی کو تلاش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہیں بھی نہیں مل رہی۔ سبحان اللہ، نوجوانوں کو نیکی کی دعوت دینے کا کتنا نرالا انداز ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند جو کہ ولی کامل تھے، حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان، اپنے آپ کو مخاطب کر کے نوجوانوں کو کس قدر اچھوتے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی جوانی کا یہ کلام ہے، جس میں انہوں نے یہ مقطع لکھا۔ مقطع اس شعر کو بولتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ تو نوری یہ آپ کا تخلص تھا، آپ کا سلسلہ بھی نوری تھا، کہ حضرت سیدنا احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے پیر و مرشد کا نام تھا، تو انہی کی نسبت سے آپ نے تخلص نوری رکھا۔ تو ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری
جواں تم ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک حکیم کا انتقال ہو گیا، پرانا قصہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے۔ تو اس کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں بڑا گناہ گار اور ظالم شخص تھا، مگر بس ایک کرم کی صورت ہو گئی، اور یہ کہ ایک بار میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا کہ مجھے پڑوس میں سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی، تو میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی تعظیم کی نیت سے اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش پر، زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھ کر کان لگا کر سننے لگا۔ مرنے کے بعد مجھے اسی احترام قرآن کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ تو رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کیا پتہ لمحے بھر کا ادب اور احترام ہمارا اللہ کو پسند آ جائے، تو نیت صاف ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ثواب کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 100 کروڑ افسوس، آج ہمارے معاشرے کی حالت انتہائی دیگر گم ہے۔ اکثر والدین اپنی اولاد کو بجائے نیکی کی دعوت دینے کے الٹا نیکیوں سے معاذ اللہ روکتے ہیں۔ افسوس کہ گلی میں آدھی رات تک بیٹھے رہیں تو پرواہ نہیں، لیکن سنتوں بھرے اجتماع میں جانے کی اجازت نہیں۔ گویا دینی تعلیم معاذ اللہ عز و جل کسی اہمیت کے حامل ہی نہیں۔ جو کچھ ہے دنیاوی ڈگریوں اور سندوں اور سرٹیفکیٹوں میں، اگر خوش قسمتی سے کوئی جوان قرآن اور سنت پر عمل شروع کر کے سنتوں کی عملی تصویر پیش کرے تو خاندان کے بعض نادان یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ تو ابھی سے مولوی بن گیا، تجھے اعتکاف میں اس لیے بھیجا تھا کہ تو یہ شیو بڑھا کے آ جاتا، آج تو عید کا دن ہے، آج تو تجھے نکھرا نکھرا رہنا چاہیے، یہ کیا تو نے بال بڑھا لیے؟ بلکہ معاذ اللہ بڑی بکواسیں کرتے ہیں، کیا جنگلیوں کی طرح بال بڑھا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ برا لگتا ہے بہت تیرا چہرہ، اپنی شکل ذرا آئینے میں دیکھ تو صحیح، کتنا گندا لگ رہا ہے، ابھی تیری عمر داڑھی رکھنے کی نہیں، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے۔ پھر جب اس نوجوان کو موت گھیر لیتی اور وہ تختہ غسل پر بے بس پڑا ہوتا ہے، اس وقت کس کی ہمت ہے کہ کہے کہ کیا یہ تیرے مرنے کی عمر تھی کہ جوانی ہی میں تو مر گیا؟ پھر ظاہر کون کہے؟ ہاں، بعض بے باک یہ بکواس ضرور کرتے سنائی دیتے ہیں کہ یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا، تو نے اس کو جوانی میں ہی مار دیا، فلاں بڈھی یا بڈھے کو لے لیتا۔ یہ البتہ کفر ہے، اور ایسا کفر ہے، یہ قطعی کفر ہے، اور ایسا بکنے والا اسلام سے خارج ہو گیا، کافر مرتد ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، جو جو عبادتیں آج تک کی تھی سب کے سب برباد ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ کو بے رحم کہا اور ظالم کہا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا۔ بالکل واضح کئی کفریات کا مجموعہ ہے گویا یہ جملہ، یا کئی مطلب بولتے ہیں۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے کسی نے یہ بول دیا ہے، یا اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، کبھی آپ بھی ایسا بول چکے ہو، اب گھڑی توبہ کر لیجیے اور اثر نو اسلام قبول کر لیجیے۔ بھلے آپ نمازی بن گئے، داڑھی بڑھا دی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک توبہ کر کے نئے سرے سے اسلام قبول نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے۔ اگر اس دوران نکاح بھی کیا تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، بچے بھی حرام کے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، غصہ نہ کریں، میں آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر یہ بقا ہے اس سے توبہ کریں۔ توبہ کا طریقہ یہ کہ جو جملہ آپ نے بولا ہے اس سے توبہ کریں، اس کو دل سے تسلیم کریں کہ واقعی یہ کفر ہے، اور توبہ کریں کہ یا اللہ
یہ جو میں نے کفر بک دیا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب نکاح نئے سرے سے کریں، کوئی بات نہیں، شادی کارڈ چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پبلک اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے، بس 2 مسلمان گواہ اس میں کم از کم ہونے ضروری ہے، وکیل بھی ضروری نہیں ہے. وہی اگر دلہن بیٹھ جاتی ہے اپنے اوپر پردہ ڈال لے، مثلا گھر کے ہی 2 افراد، اگر 2 بھائی ہیں آپ کے، بھائی ہے باپ ہے، ان کو بٹھا دیں، یا ایک بھائی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی امی ہے اور بہن، تو عورتیں ہوں تو پھر اس کی ایک مرد کی جگہ 2 ہوں، ایک مرد اور 2 عورتیں بیٹھ جائیں، اور ان کے سامنے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم یہ ہو. اور آپ خطبہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اب خطبہ نہیں آتا ہے نہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے، کچھ بھی نہ پڑھا جب بھی گناہ نہیں ہے. مہر واجب ہوتا ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی رقم. اس کی رقم زیادہ نہیں بنے گی، سونا مہنگا بہت ہے، چاندی اتنا مہنگا نہیں ہوتا. تو یہ رقم جو ہے یہ آپ کو دینی ہے کبھی بھی. تو یہ رقم کا اگر بالفرض تذکرہ نہ کیا تب بھی نکاح ہو جاتا ہے. یہ رقم فکس کر لیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ٹھیک ہے میں 500 روپے مہر کے عوض نقد یا ادھار جو بھی طے ہو جائے، تو نقد بھی دے دیں تو شادی مہنگی نہیں ہے 500 روپے میں. کوئی آپ کو دھوم دھام سے دعوتیں نہیں کرنی، سب کو بتانے کی بھی حاجت نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں اس کو بتانے کی حاجت بھی نہیں ہے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ میں انہیں آپ بولیں یا وہ بولے، دونوں میں سے کوئی بھی بولے اس کو ایجاب بولتے ہیں، اور دوسرا اس کو قبول کر لے کہ میں نے قبول کیا تو یہ قبول ہو گیا. اگر بالفرض کسی سے بھی کوئی ایسا قطعی کفر ہوا ہے تو یہ سب کے لیے یہ طریقہ نکاح آسان، یہ ہے نکاح کا طریقہ یہی ہے، یہ آسان ترین نکاح کا طریقہ ہے. تو آپ اس کو مطلب بولیں مثلا کہ 500 نقد مہر کے بدلے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، تو نے قبول کیا؟ وہ کہہ دے میں نے قبول کیا. یہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں کے سامنے یہ ہو جائے، یہ سب دیکھ لیں سن لیں، یہ ہو گیا نکاح. 3 بار یہی دوہرا لیں تو مستحب ہے، اچھا ہے. 1 بار بھی کہا تو نکاح ہو گیا. کوئی لمبا چوڑا اس پہ مطلب ہے کہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں کہ اب کیسے ہوگا، تو قاضی کو ارینج کرنا پڑے گا، تو یہ ریکارڈنگ، تو یہ دھوم، تو یہ دھام، کچھ بھی نہیں. یہ 4 دیواری میں ہو گیا. اب آپ کی حق حلال کی زندگی شروع ہو جائے گی. اس سے توبہ بھی کر لیں جو اب تک جہالت کی وجہ سے ایسا ہوا، کیونکہ یہ کلمات کفر اور یہ سب علم ہے، یہ فرض ہے سیکھنا. ہر بات میں جہالت نہیں عذر ہوتی کہ مجھے معلوم نہیں تھا. کیوں معلوم نہیں تھا؟ تو پیسے گننے آتے، خالی یہی سیکھا تھا. اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ خالی نوٹیں گنتے رہو اور دنیا بھر کی نوٹوں کی پہچان ہو کہ نوٹ کس کو بولتے ہیں، ڈالر کس کو بولتے ہیں، پونڈ کس کو بولتے ہیں. خالی اسی کی پہچان تھی آپ کو. درہم اور ریال کی ہی پہچان تھی، یہ نہیں پہچان تھی. ارے کہ مطلب دنیا کے لیے تو دنیا کے سارے مسائل ہم کو معلوم ہے، اور نہیں معلوم تو آخرت والا معاملہ معلوم نہیں. تو آئیے ہم احتیاطاً توبہ تو کر لیں سب مل کے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.